أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَى وَإِذ اور جب استسقا پانی مانگا، وَإِذ اور جب استسقا پانی مانگا، استسقا پانی طلب کرنا، جب پانی مانگا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم کے لیے، لِقَوْمِهِ وَإِذِ اسْتَسْقَى موسیٰ جب موسیٰ نے پانی مانگا کس کے لیے؟ لِقَوْمِهِ اپنے قوم کے لیے، تو ہم نے کیا کہا؟ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، فَمَانَا پس قُلْنَا کہا ہم نے، کیا کہا؟ اضرب مارو، اضرب مارو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ماریں، بعصاک اپنی لاٹھی کو، بعصاک اپنی لاٹھی کو، کس پر مارنا ہے؟ الحجر پتھر پر، ایک چٹان تھی اس پر، چٹان پر مارو، فانفجرت پس بہہ پڑے، فانفجرت پس بہہ پڑے، پس پھوٹ نکلے، منہ اس سے، منہ کس سے؟ اس پتھر سے، اس پتھر سے، چٹان سے، اسنتا کہتے ہیں دو کو، عشرت معنی 10 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 12، اسنتا عشرت 12 عینن چشمے، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، پس نکلے، پس بہہ پڑے، منہ اس چٹان سے، اسنتا عشرت 12 عینن چشمے، قد تحقیق علمہ جان لیا، کلو ہر ایک، اناسن لوگوں نے، ہر قبیلے نے، مشربہم اپنی اپنی گھاٹ کو، اپنی اپنی گھاٹ کا مطلب اپنے اپنی چشمے کو، اپنی اپنی پانی کی جگہ کو، بھئی یہ ہماری قوم کی، یہ فلانے قبیلے کی، یہ ان کی، یہ ان کی، تو 12 وہ سب نے اپنی اس کو جو ہے نا وہ جگہ کو پہچان لیا، قد تحقیق علمہ جان لیا، کل اناس ہر ایک نے لوگوں میں سے، مشربہم اپنی اپنی گھاٹ کو، اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو، تو مشرب کا مطلب جہاں سے وہ پانی پیتے تھے، پانی کی جگہ کو، مطلب مشرب پانی کی جگہ کو، اپنی اپنی پانی کی جگہ کو، کلو کھاؤ، وشربو پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، یا ولا تعصوا نہ مچاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی، تو ولا تعصوا نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ تو اس آیت کے اندر پیچھے آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے اور بنی اسرائیل کی ناشکریوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور نعمت کا ذکر ہے، ایک اور نعمت کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ وادی سینا کے اندر موجود تھے، آپ کو پتہ ہے، وہاں بالکل کچھ بھی نہیں تھا، اور بادلوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سایہ کیا، کھانے پینے کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے پانی کا بڑا مسئلہ ہے، پانی کے بغیر تو انسان کا 1 منٹ کا گزارا نہیں ہے، پانی کے بغیر تو کچھ بھی ان کا کچھ نہیں ہے، تو انہیں موسیٰ علیہ السلام کو سارا کچھ ہو گیا ہے لیکن پانی نہیں ہے، پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ تو اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ صحرا کے اندر بالخصوص جیسے عرب ممالک ہے، دبئی ہیں، تو ان کے اندر جو ہے نا وہ پانی کا انتظام نہیں ہے،
بلکہ انہوں نے جو ہے سمندر سے بڑی ساری مشینری لگا کے یہ فلٹر کر کے جو ہے نا وہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی اور پانی مانگا، تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، لہذا پانی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ حل بتلا دیا۔ تو فقلنا بس ہم نے کہا اضرب مار، موسیٰ علیہ السلام کو کہا بعصاک اپنے لاٹھی کو الحجر پتھر پر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانپ بھی بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام اسے اور بھی بڑے کام کرتے تھے، اور سمندر کے اندر بھی اسی لاٹھی کو مارا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملیک مقتدر ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ جب کام بناتا ہے تو ایسے بناتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے جتنے مرضی مشکل ہو، کوئی بھی کام آپ کا ہو پھنسا ہوا ہے، جتنے مرضی بڑا مشکل ہے، اللہ سے آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے آپ کا کام بناتے ہیں جہاں سے آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ اب وہاں دور دور تک پانی کا نشان نہیں، نام نشان نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو کہا موسیٰ یہ لاٹھی کس لیے؟ وہ جو آپ کو چٹان نظر آ رہی ہے مارو اس پر۔ فقلنا ہم نے کہا اضرب مارو بعصاک اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر پر۔ پتھر سے مراد ایک چٹان ہے۔ تو یہ واقعہ بھی وادی سینا میں پیش آیا۔ سایہ اور غذا کے علاوہ پانی کی شدید ضرورت تھی، اور دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چٹان پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں لاٹھی مارو۔ تو وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ 12 چشمے جاری کر دیے۔ وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 چشمے جاری فرما دیے، جس کا ذکر آ رہا ہے کہ فن فجرت، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، فن فجرت پس بہ پڑے منہ اس سے 12 عیناً 12 چشمے اس سے نکل پڑے۔ تو یہ دیکھو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام بناتے ہیں اس طرح بناتے ہیں۔ اب کچھ منکرین حدیث ہوتے ہیں۔ منکرین حدیث کا مطلب ہے کچھ لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہم عام طور پر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ ان کو نہیں مانتے۔ یہ جو لوگوں نے لکھی ہے، یہ تو بخاری نے لکھی ہے، یہ فلانے نے لکھی ہیں، تو لہٰذا وہ نہیں مانتے۔ اسی طرح وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کیسے نہیں مانتے؟ کہتے بھائی عقل ہی نہیں مانتی۔ بھائی ایک لاٹھی کو لکڑی کی اٹھا کر آپ پتھر پر ماریں، وہاں سے وہ پانی بھی نہ نکلے بلکہ 12 چشمے نکلیں، اور 12,000 جو ہے اتنے جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے وہاں سے پانی کا انتظام ہو جائے، عقل نہیں مانتی۔ بھائی عقل تو واقعی نہیں مانتی، لیکن انسان کی عقل محدود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے اپنا تعارف ہر جگہ کراتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے شروع میں پڑھا تھا اللہ ہر چیز پر قادر، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل ہے۔ ہمارے لیے کوئی بندہ مر گیا، اس کو دوبارہ زندہ قیامت تک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پیچھے آپ نے پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو 70 آدمی گئے تھے ان کو وہیں اللہ نے مار دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کہ اللہ میں پھنس جاؤں گا۔ وہ کہیں گے ہمارے ساتھ سردار کدھر گئے، اللہ ان کو زندہ کر۔ اللہ نے پھر ان کو کیا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ یہاں میں نے کسی کو پانی پلانا ہو، نمبر کے ساتھ سب کو پانی پلانا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا زندہ کرنا اور تمہیں مارنا الا کنفس واحدہ، ایسے ہی ہے جیسے ایک بٹن ہے، مسجد کے سارے پنکھے ہیں، ایک بٹن مارو سب کا کنیکشن ایک بٹن کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، سب یہیں مر جانا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ آگے ذکر آئے گا، 70,000 لوگ تھے، وہ موت سے ڈر کے نکلے، اللہ نے صرف ان کو کہا مر جاؤ، موت ہو، 70 کے 70,000 ایک سیکنڈ میں سارے برابر مر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ فرماتا ہے کل کائنات کو مارنا، کل کائنات کو اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے ایک نفس کو مارنا، ایک نفس کو اٹھانا۔ اسی لیے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی کو پتھر پر مارو، فن فجرت من 12 عینا، وہاں سے اتنے کثیر تعداد وافر مقدار میں پانی نکالا،
جو اس لاکھوں لشکر کے لیے روزانہ ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو یہ قوم 12 قبیلوں پر منقسم تھے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد 12 تھے، تو اسی حساب سے ان کے جو ہے نا وہ 12 قبیلے تھے۔ تو اس چٹان میں بھی 12 چشمے رواں کر دیے گئے، اور کوئی بڑا شگاف تھا، کوئی چھوٹا تھا، تو پانی اس طرح ان میں باہمی تقسیم کیا گیا، سب کو پتہ لگ گیا بھائی یہ ہمارے قبیلہ کا ہے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ کو پہچان لیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد تحقیق علم جان لیا کل اناس، ہر ایک نے لوگوں میں سے اپنی اپنی گھاٹ کو۔ اور یہ چٹان کہتے ہیں کہ اب بھی جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، جس کو سیاح جا کر دیکھتے ہیں، اور جو چشموں کی جو شگاف تھے، جو نشان تھے، وہ اب بھی موجود ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ حکم سے وہ جو چاہے کرے، اسے مطلب کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مفتی کی نعمتیں تھے جو ان کو جو ہے نا وہ عطا کی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کلو، کھاؤ، من و سلوا، وشربو، پیو چشمے کے پانی سے، رہو بادلوں کے سائے میں، ولا تعصوا فی الارض، یہ سب اللہ کے رزق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رزق ہیں، اولاد، مال، دولت، یہ سب اللہ کے رزق ہیں۔ سب سے بڑی اللہ کا رزق، سب سے بڑا اللہ کا رزق وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت کی نعمت ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں نعمت ہیں، اس کے بعد صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، باقی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم صرف مال کو سمجھتے ہیں رزق، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو رزق نہیں سمجھتے، حالانکہ بہت ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں رزق ہیں۔ ولا تعصوا، نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر۔ مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے چھین کر، چرا کر، خواہ مخواہ فتنہ، جھگڑے کے مواقع نہ پیدا کرتے رہنا۔ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انتظامات کر دیے ہیں، تو اب زمین میں فساد نہیں مچانا۔ یہ تھوڑا سا ہے کہ فساد فی الارض کیا ہے، تھوڑی سمجھنے والی بات ہے۔ یہاں ہمارا موضوع ختم ہوتا ہے اس آیت پر، باقی آگے انشاءاللہ کل سے۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد فی الارض کی مذمت تو سبھی کرتے ہیں ہم میں سے، بھائی زمین میں فساد نہ کرو۔ اس بات کے تعین میں ہر شخص کے نقطہ نظر کے مطابق اختلاف ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے چوری، ڈاکہ یا لوٹ مار، قتل و غارت، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا، یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ فساد فی الارض کا صرف ایک پہلو ہے، مطلب پیچھے آ رہا ہے، منافقوں کو کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ اب بھائی کون سا وہ لوٹ مار کرتے تھے، کون سا وہ جو ہے نا وہ کسی سے جو ہے نا وہ حقوق غصب کرتے تھے، ان کو کیوں کہا گیا زمین میں فساد نہ کرو؟ تو یہ اصل زمین میں فساد کیا ہے؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا یہ فسادی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ یہ میرے حکومت کو چھینے گا، یہ میرے حکومت کے لیے خطرہ کا باعث بنے گا۔ تو سب سے بڑا فساد یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر شرک، سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہ کرنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ جس طرح پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فاسقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جس چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ان کو ملاتے نہیں ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد۔ فساد فی الارض یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر، اللہ کی شریعت پر جب ہم عمل نہیں کرتے تو زمین میں فساد ہوتا ہے۔ بارش موسم پر نہیں ہوتی، آپ جو ہے نا وہ فصل کی زکوٰۃ نہیں دیتے، فساد فی الارض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کو روک دیتے ہیں، آپ لوگوں کے حق پورے نہیں کر رہے، فساد فی الارض ہے۔ آپ دین پر عمل نہیں کرتے، آپ فساد کر رہے ہیں۔ یعنی ہر وہ عمل اب جب دین کے احکامات کی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ فساد فی الارض ہے۔ آپ ناشکری کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا، نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر۔ فسادی بن کر کیا مطلب ہے؟ جب تم شکر نہیں کرو گے نتیجے میں فساد کرو گے، ناشکری کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے یہ نعمتیں چھین لے گا۔ تو لہذا نعمتیں چھیننے کا سبب کیا بن رہا ہے؟ تمہاری فساد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فساد فی الارض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اصلاح فی الارض کرنے کی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جتنے ساتھی ماشاء اللہ جائے ہیں ان کو کھلی دعوت ہے ہر روز اسی طرح ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔